صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کفار مکہ کے ساتھ حضور علیہ السلام کا ایک معاہدہ طے پا رہا تھا، تو اس موقع پر عروہ بن مسعود ثقفی جو ایک بڑے زیرک اور سمجھدار سمجھے جاتے تھے قریش میں سے، وہ یہاں آئے صلح حدیبیہ کے موقع پر حالات دیکھنے اور کفار کا پیغام دینے کے لیے کافروں کے نمائندے بن کر۔ یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اور جب وہ واپس لوٹ کر کے گئے تو انہوں نے جا کر کے کفار مکہ سے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام سے تم کبھی جنگ نہیں جیت سکتے۔ کہا وجہ؟ اسلحہ زیادہ ہے، جوان زیادہ ہیں، فوج زیادہ منظم ہے، انہیں جنگ کے فن حرب و ضرب کے طریقے زیادہ آتے ہیں، کوئی وجہ تو ہوگی۔ تو وہ کہنے لگا وجہ یہ ہے کہ میں نے زمانہ دیکھا ہے، میں نے وہ بادشاہ بھی گویا دیکھے جو اپنے آپ کو سجدے کراتے ہیں معاذ اللہ، لیکن جو تعظیم اصحاب محمد عربی کی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا یہ رنگ میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا۔ یعنی وہ حکم کرتے ہیں تو وہ بات ماننے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے، وہ حضور کا وضو کا بچا ہوا پانی اپنے جسموں پر ملتے ہیں، تو جو قوم اس وارفتگی کے ساتھ ان سے پیار کرتی ہے وہ ان کے دین کے جھنڈے کو کبھی گرنے نہیں دے گی۔ آہستہ آہستہ نا مسلمان حضور کی محبت میں کمزور ہو جاتا ہے، اور یہ کمزوری بڑی خاص جگہوں پر بھی نظر آتی ہے۔ یعنی جن لوگوں نے محبت رسول دینی تھی نا، سکھانی تھی، وہ اس کی سوداگری کرتے ہیں، نعتیں بکتی، تقریریں بکتی ہیں، محفل نعت کو کمرشل کر دیا جاتا ہے۔ جو چیز محبت رسول کے فروغ کا سبب بننا تھی، اس چیز کو پوری طور پر دنیا داری کا رنگ دے دیا جاتا ہے۔ یہ آہستہ آہستہ یہ سوتا جو ہر وقت ہرا رہنا چاہیے تھا، اس میں دراڑیں پڑنے لگی۔ آپ ڈھونڈیں اپنے ارد گرد، آپ کو وہ لوگ بڑے کم ملیں گے جو رات کو حضور کی یاد میں روتے ہیں۔ آپ تلاش کریں اپنے دل کے نہا خانے میں کہ میرا دل شہرت کے لیے کتنا تڑپتا ہے، اقتدار کے لیے کتنا تڑپتا ہے، دولت کے لیے کتنا تڑپتا ہے، میرا دل اپنی واہ وار بلے بلے کے لیے کتنا تڑپتا ہے، اور میرا دل حضور کے مدینے کے لیے کتنا تڑپتا ہے۔ یہ آپ اپنے دل سے پوچھیں، ہمارے اندر سے وہ خاص چیز۔ اقبال کہنے لگے، کافروں سے بات کرتے ہوئے کہنے لگے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، اور دوسری بات ہے کہ فاقوں سے بھی نہیں ڈرتا، فاقہ کش ہے۔ ہاں ایک چیز ہے، اس کے دلوں کے اندر سے اگر تم نے معاذ اللہ حضور کی محبت نکال دی، پھر یہ ڈھیر ہو جائے گا۔ اقبال کہنے لگے، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک کی محبت نکال دو، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے۔ اب یہ مسلمان نہیں، یہ خاک کا ڈھیر ہے۔ تو آہستہ آہستہ کر کے ایک رنگ بنایا گیا پوری دنیا کے اندر، اور وہ تیزی سے سرایت کر رہا ہے مسلمانوں میں۔ دولت سے اتنا عشق ہو گیا ہے اور اقتدار سے اتنی محبت ہو گئی ہے، اور میں کیسے آپ کو عرض کروں کہ پڑھا لکھا نوجوان ہے، سمجھدار ہے، ڈگری ہولڈر ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں نے چینل بنا کے پیسے کمانے۔ آپ باہنر ہیں، آپ صلاحیت والے ہیں، آپ اللہ سے ڈریں، آپ کس رستے پہ چل نکلیں؟ آپ کا یہ کام نہیں ہے اس ساری قوم کو معاذ اللہ فنکار اور اداکار بنا دینا ہے۔ جب آپ کا یہ انداز ہو جائے گا تو پھر مجھے بتائیے اخلاقیات کا اعلیٰ رویہ کہاں جائے گا؟ ہر چوتھا شخص کہتا ہے کہ مجھے کسی طریقے سے مشہور ہو جانا چاہیے۔ یہ خدا کا کرم ہے اگر کسی شخص کو نصیب ہو، اس کے لیے اس قدر زیادہ بے چین اور بے قرار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نبی پاک کی محبت جس جگہ پہ ہونی چاہیے تھی وہاں شہرت آ کے بیٹھ گئی ہے، اقتدار آ کے بیٹھ گیا۔ صحابہ ہر وقت رسول اللہ سے محبت کرتے، اور ان کی محبتوں کے رنگ نرالے ہیں۔ حضور نماز کا وقت تھا، ایک صلح پہ جانا پڑ گیا نبی پاک کو، تھوڑی دیر کے بعد عصر کا ٹائم ہونے والا تھا، تو صلح کرانا بڑا ضروری کام ہے، اور یہ اتنا ضروری کام ہے اس کے لیے نماز بھی لیٹ ہو جائے تو محبوب کر دیتے ہیں۔
ہمارے ہاں لوگ ٹائم نکالتے ہیں پر لڑائیاں کرانے کے لیے. تو سرکار نے فرمایا اگر مجھے دیر ہو گئی تو جماعت کرا لینا. اب سب کو پتا تھا کہ حضور کے بعد جماعت کرائیں گے تو ابو بکر صدیق ہی کرائیں گے. نماز کا وقت ہو گیا, سرکار کو دیر ہو گئی, جناب صدیق اکبر کو مصلی پہ کھڑا کیا گیا. اب دوران نماز ہی حضور تشریف لے آئے. صحابہ نے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے جناب صدیق اکبر کی توجہ دلائی کہ حضور آ گئے. این حالت نماز میں حضرت ابو بکر صدیق نے ایک قدم پیچھے ہٹایا, یعنی نماز پڑھا کہ میں تیں ول ویکھاں. ہن مینوں کعبہ بھول گیا آئی, بھول گئیاں نہیں سب صوم صلاتاں تے اکو یار دا فکر پہ آئی. پیچھے ہٹے جناب صدیق اکبر. تو نبی کریم علیہ السلام نے حالت نماز میں کہا ابو بکر نماز پڑھائیے. حضرت صدیق پھر پیچھے ہٹ گئے. جب پیچھے ہٹ گئے تو اللہ کے محبوب آگے بڑھے, نماز مکمل کرا کے حالت نماز میں پیچھے ہٹ گئے. نماز ہوئی, سرکار نے جماعت کرائی. تکمیل نماز پر فرمایا جب میں نے کہا تھا نماز مکمل کراؤ, تو حضرت صدیق کے لفظ اور جملے اور عقیدت اور وارفتگی اور احترام اور تعظیم عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اب ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی جرت بھی نہیں کہ مدینے والے کا امام بن جائے. اگرچہ بعد میں حضور نے جب اپنے ایام وصال میں جو ظاہری وصال کے ایام تھے علالت کے, ان میں محبوب نے حکم دیا تو جماعتیں کرائیں, لیکن تعظیم کا یہ حال ہے جناب صدیق کی تعظیم کا. اسی طرح کا معاملہ حضرت مولا علی شیر خدا کے ساتھ بھی ہوا. اسی صلح حدیبیہ کے موقع پر جب لکھا جا رہا تھا معاہدہ, تو اس معاہدے کے اندر حضرت مولا علی شیر خدا تحریر لکھ رہے تھے, تو آپ نے لکھتے لکھتے لکھا محمد رسول اللہ. تو یہ لکھا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان معاہدہ. تو قریش اس پر تڑپ اٹھے, کہنے لگے یہی تو ہمارا مسئلہ ہے معاذ اللہ, اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان جائیں تو پھر جھگڑا کیا ہے. آپ محمد ابن عبداللہ لکھیں, رسول اللہ کاٹیں. مجھے بتائیے نبی پاک علیہ السلام محمد ابن عبداللہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ نا. تو بات تو ایک ہی تھی. حضور نے فرمایا چلی علی اس طرح کرو, یہ رسول اللہ کاٹ کے نا تو محمد ابن عبداللہ لکھ دو. تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلم رکھ کے پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو گئے. پتہ نہیں کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں جی انہاں آپ ہی تے آکھیا سی, تساں آپ ہی تے فرمایا سی. او بھائی تو فرمانے کو چھوڑ, تو مقام تعظیم تک نہیں پہنچا, تو رضا تک نہیں پہنچا. ایک حکم ہوتا ہے, ایک مرضی ہوتی ہے, تو سمجھا ہی نہیں بات کو. وہ جی آپ نے کہا تھا, جناب کہا تھا, اور بھی کئی کچھ کہا تھا, لیکن آپ نے اس میں سے اپنی مرضی کی چیز چن لی, باقی چھوڑ دی. جناب سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے حضور نے فرمایا علی یہ رسول اللہ کاٹ دو. شیر خدا پیچھے ہٹ گئے. پھر فرمایا کاٹ دو. عرض کی حضور نہیں کاٹا جاتا, نہیں کاٹنا آتا. گویا مولا علی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کے قصیدے لکھنے تو آتے ہیں پر کاٹنے نہیں آتے. حضور لکھنے تو آتے ہیں پر کاٹنے. کیا کہا اعلیٰ حضرت نے؟ فرمانے لگے اور تو تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی, ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. تمہیں تعظیم سمجھ میں نہیں آئی نبی پاک کی؟ کھائے تجھ کو تپے سکر, تیرے دل میں کس سے بخار ہے. تو سمجھا ہی نہیں مقام رسالت معاب کیا ہے, تو سمجھا ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے پکڑا حضرت مولا علی کے ہاتھ سے. حضرت علی تڑپ کے پیچھے رو رہے ہیں. حضور کاٹا جاتا تن تندور تے ہڈیاں بالن تے اساں ہاواں نال تپایا ہے, کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے تے عشق پلے تھل لایا ہے. تن دا سالن من دی ہانڈی لون صبر دا پایا ہے. غلام فریدہ میں ساری تیری, تیروں وجہ یقین نہیں آیا. کہا
نہیں یا رسول اللہ کاٹا نہیں جاتا، تو حضور نے رسول اللہ کاٹ کے محمد ابن عبداللہ اپنے ہاتھ سے لکھ دیے۔ آپ یہ چند حدیثیں اور چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھیں، آپ سمجھیں کہ نبی پاک کی محبت کا دین میں معیار کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کا کمال پتہ کیا ہے؟ فاضل بریلوی عشق رسول کی تحریک کے سربراہ کا نام ہے اپنے دور میں۔ اس دور کے اندر جب لوگ کچی باتیں کرنے لگ گئے تھے اور کہتے تھے کیا ہو گیا، اللہ نے ایک رسول بھیجے تھے پیغام دے کے چلے گئے، تو فرمایا تم سمجھے نہیں یہ کس رسول کی بات ہے، یہ نرے رسول اللہ نہیں ہے، یہ حبیب اللہ بھی ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت سے کسی نے کہا نبی پاک کتنے مالک ہے، تو فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا، کیونکہ ہے مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ فرمایا میں مالک سمجھتا ہوں محبوب، چونکہ اللہ کے محبوب ہیں۔ عزیز اعلیٰ حضرت بریلوی نے امت کو یہ سمجھایا ہے کہ تمہاری نجات صرف دروازہ رسول سے جڑنے میں ہے، تمہاری کامیابی صرف اور صرف نبی پاک کی غلامی میں ہے۔ تم جب تک اپنے آپ کو پورے طور پر حضور سے جوڑ نہیں لیتے تمہارا بچنا ممکن ہے۔ ایک دوست مجھ سے کہنے لگا آپ لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت بریلوی سے اختلاف نہیں ہو سکتا، میں نے کہا نہیں، ہم نے تو نہیں کہا، ہو سکتا ہے، اعلیٰ حضرت نے تو خود کہا ہے ہم سے اختلاف ہو سکتا ہے، اور انہوں نے کہا اختلاف کرنے والوں ہم تو تمہاری باتیں مانتے ہیں۔ یہ دیکھو نا، ایک شخص اختلاف کر رہا تھا نا فاضل بریلوی سے، کہہ رہا تھا نہیں مدینہ نہیں مکہ افضل ہے، تو اعلیٰ حضرت نے اس کی بات مان لی ہے، دیکھو اختلاف مانا ہے۔ کہنے لگے طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، او مان لے پائی تیری گل نہ سا، طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے، ہم نے مان لیا ہے پر تو ہمارا مسئلہ بھی تو سمجھنا، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے۔ پھر نقطہ دیا فاضل بریلوی نے، فرمانے لگے تم مسئلہ نہیں سمجھتے، مکے میں ایک نیکی کریں تو 1,00,000 کے برابر ہے، اور اگر ایک گناہ ہو جائے تو وہ بھی لاکھ ہی جے۔ ہاں مدینہ شریف میں نیکی کا ثواب 50,000 ہے، پر گناہ ہو جائے نا تو لکھا کتنا جاتا ہے؟ ایک ہی۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے اگر کبھی تم اپنی جان پہ ظلم کر لو نا تو یا اللہ کدھر جائیں؟ مکے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب جب یہ اپنی جان پہ ظلم کر لیں تو تیرے پاس آ جائیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں بھی بولے، اور ایسا بولے اردو والے مجھے معاف کر دیں، یوں گج وج کے بولے، یوں عشق میں رج کے بولے۔ 2-4 جملے پنجابی کے مستعار لے رہا ہوں، یوں گج وج کے اور محبت میں رج کے بولے۔ کہنے لگے آسی بھی ہیں چہیتے یہ طیبہ ہے زاہدو، کہنے لگے او نیک بننے والوں، مدینے میں تو گناہگار بھی نبی پاک کے بڑے چہیتے ہیں۔ کہتے ہیں آسی بھی ہیں چہیتے یہ طیبہ ہے زاہدو، یہ طیبہ ہے زاہدو، یہ مدینہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے آسی بھی ہیں چہیتے یہ طیبہ ہے زاہدو، یہ مدینہ ہے، یہ ہے ارض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی، کیونکہ مالک جنت بھی یہی ہے۔ آسی بھی ہے چہیتے یہ طیبہ ہے زاہدو، مکہ نہیں کہ جانچ جہاں خیر و شر کی ہے۔ پھر پتہ ہم چونکہ اللہ نے کہا تھا جان پہ ظلم کر لو تو مدینے چلے جانا، تو فرماتے ہیں مکے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا۔ پوچھا جو تھا کسی نے کہ نیت کدھر کی ہے، پوچھا جو تھا کسی نے کہ نیت، تو کہا جی پھر آپ نے حج نہیں کیا؟ کہنے لگے کیا ہے۔ تو آپ تو کہہ رہے ہیں میری ادھر کی نیت ہے، کہنے لگے ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، باقی اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔
اصل مراد حاضری اس پاک، عشق رسول کی لذت، عشق رسول کا ذائقہ، عشق رسول کی تڑپ جو آپ کو فاضل بریلوی کے ہاں ملے گی نا، وہ کہیں اور۔ کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا نا، یار اور بھی تو بڑی جگہ ہے نا جہاں سے خیر مل سکتی ہے، یہ کام بھی دانائی کا، یہ کام بھی دانائی کا، یہ کرنے میں بھی خیر ہے، یہ کرنے میں بھی بھلا ہے، یہ کرنے میں بھی۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، منکر اپنا اور حامی ڈھونڈ لے، منکر اپنا لب لو کوئی اور، منکر اپنا اور حامی ڈھونڈ لیں، آپ ہی ہم پر تو رحمت کیجئے۔ یا رسول اللہ ہم پر بس آپ رحمت کریں، یہ منکر ہے یہ ڈھونڈیں اگر انہوں نے کوئی اور ڈھونڈنا ہے، ہمیں تو یا رسول اللہ صرف آپ کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ داغ دلوی بڑے استاد آدمی تھے، اقبال کے بھی استاد تھے، مجھے ان کے جملے سے اختلاف ہے لیکن بڑا آدمی تھا نا، جملے سے اختلاف ہے لیکن بڑا آدمی تھا۔ ڈاکٹر اقبال کے استاد ہیں داغ دلوی، کہتے تھے یہ مولانا احمد رضا مولوی ہو کے اتنا اعلیٰ شعر کہتا ہے۔ انہاں مولویوں نے گل کیتی تاں مینوں اعتراض ہے، مولوی ہو کے، کیونکہ تھوڑے تھوڑے خشک ہوتے ہیں نا جی، ہلکا پھلکا مسئلہ رہتا ہے، کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ رٹا، کہیں نہ کہیں فتویٰ انہیں یاد آتا ہے، وہ کہتے ہیں مولوی ہو کے اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہا۔ اب یہ دیکھیے یہ شعر ہے، کہتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت، کہتے ہیں اگر تم نے دیکھنا ہونا کہ حضور کی رفعت شان کیا ہے تو معراج کی رات دیکھ لو، نبی پاک کی مسند اللہ کے عرش پہ لگی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں فلانا مسند نشین ہے، کہاں کا؟ فلاں جگہ کا۔ حضور بھی مسند نشین ہے، کہاں کے؟ عرش حق ہے مسند رفعت، یہ حضور کی رفعت کی مسند ہے عرش حق۔ مہربانی کرنا یار ادھر ادھر نہ دیکھنا، بات بڑی مزے کی ہے۔ تو کہا بات اتنی ہے حضور کی رفعت شان؟ کہنے لگے نہیں، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ کہنے لگے اس کا تو ہمیں پتہ چل گیا نا، حضور معراج پہ گئے، سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس کا تو پتہ چل گیا نا کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، باقی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ، باقی تمہیں قیامت میں پتہ چلے گا سرکار کی شان کیا ہے۔ بس ہلکا سا محبوب نے سجدے میں جانا ہے، آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ یہ دنیا میں تمہیں سمجھانے کے لیے ہے کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، باقی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، کیونکہ بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اللہ محبوب پہ وار کے دیتا ہے جسے بھی دیتا ہے۔ تو لا و رب العرش، جس کو جو ملا، میں آپ کو سچ کہتا ہوں جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امت کو مسئلہ سمجھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں بہت زیادہ، اللہ کا شکر ہے میں نے فاضل بریلوی کو پڑھا ہے اور کوشش کر کے پڑھا ہے، ان پر اگر ایک کتاب 2 جگہ سے چھپی تو میں نے کوشش کی کہ وہ جو دوسرا چھاپا ہے اسے بھی ذرا دیکھوں۔ میں نے غور سے پڑھا ہے، دیکھا ہے۔ 3 باتیں اگر میں کہوں کہ اعلیٰ حضرت کی زندگی 3 چیزوں کے گرد گھومتی ہے، کل مجھ سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، میں ایک عام آدمی ہوں لیکن رائے تو دے سکتا ہوں نا۔ 3 چیزوں کے گرد ان کی پوری زندگی گھومتی ہے، ایک علم، ایک عمل اور تیسرا عشق۔